ملتی اسلامیہ یہ شادی انسان کی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ کائنات کے لیے، معاشرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہم اپنے یہاں شادی بیاہ کرتے ہیں، بہت سارے پیسہ خرچہ کرتے ہیں، جہاں پہ پیسہ نہ بھی خرچہ ہونا چاہیے وہاں پہ بھی ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، ان تمام چیزوں کا ماحصل تو اس وقت ہوگا جبکہ اصل جو نکاح ہے یہ کارگر ہو جائے۔ جو کہ پیسہ ہم کروڑوں روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن نکاح اور شادی کے بعد پھر گھر کے معاملات ہمارے بہتر نہیں ہوتے ہیں، گھر کے سب لوگ بڑی پریشان ہوا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نکاح وہ چیز ہے جو کہ ایک انسان کو غور و فکر بھی اس پہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پیسہ آپ خرچہ کرتے کیجئے، لیکن جب آپ نکاح کریں یا تو بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن اولاً اس کو آپ تعلیم دینے کی کوشش کریں اس حوالے سے، ورنہ پھر کروڑوں پیسہ بھی ہم نے خرچہ کر دیا، کئی مہینوں اور کئی برسوں کا ہمارا سرمایہ جو اکٹھا تھا چند ہی لمحات میں ہم نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، لیکن ملا گیا جو ہمارا مقصد تھا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ گھر کے سب لوگ پریشان ہوتے رہے، ہر ایک انسان کی زندگی دو چار ہوتی رہی، اتنے سارے پیسے بھی خرچ کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ مسلمانوں، آج ہمارے پاس عزت بھی ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھنا جب کہ تم نے اس کام کو انجام دیا، گھریلو معاملات اگر تمہارے بہتر نہ ہوئے تو یہ عزت بھی کس کام کی یار، جب کہ تمہارے گھر کے ہی معاملات بہتر نہیں ہے، یہ شہرت بھی کس کام کی کہ جب کہ تمہارے گھر کے معاملات ہی اچھے نہیں ہے، تمہارے نام و نہاد سب کے سب بیکار ہیں جب کہ تمہارے گھر کے ہی معاملات بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کوئی انسان اپنے موش پہ تاؤ دے کر کے کہے نا کہ میں سب سے بہتر ہوں، اس کے باتیں نہیں مانی جائے گی۔ کوئی انسان یہ کہے کہ دولت میرے پاس ہے اس وجہ سے میں دوسرے سے بہتر ہوں، کوئی انسان کہے دنیا میں شہرت میرے پاس ہے اس وجہ سے میں دوسرے سے بہتر ہوں، نہیں، بلکہ نبی کی حدیث پاک بھی تو دیکھ لو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ مسلمانوں، آج ہم نے نکاح تو کر لیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد ہماری زندگی سنور نہ سکی، ہمارے گھروں میں خوشیوں کے چند لمحات کچھ پل بھی نہ مل سکے، ہر انسان کی زندگی دو چار ہوتی رہی۔ لیکن نہیں مسلمانوں، آج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ پیغمبر اعظم کی آخری وصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ قبل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، اور دو چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو ڈرایا۔ اللہ کے نبی نے کہا، دو چیزوں کی وصیت کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک نماز کے لیے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے نبی نے کہا نماز کی تم پابندی کرو، اور اس کے ساتھ تم اپنے صبح بھی کرو اور شام بھی کرو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک کیا ہے کہ عورت اور یہ خادمہ یعنی کہ نوکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک سے پیش آنے کی ہم کو تلقین کی۔ لیکن مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، آج جب کسی کی بھی بیٹی ہو یا کسی کے بہن ہو، جب ہمارے گھر پہ آتی ہے نا، ایک انسان ان سے محبت اور وفا کی بو پانے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں تم ایک دوسرے سے محبت طلب کرنا چاہتے ہو، لیکن ہر انسان کی دلوں میں تم کیوں نہیں کوششیں کرتے کہ پہلے محبتوں کا آغاز تم ہی کرو؟ لیکن نہیں، آج ہر ایک انسان کے دل میں خواہش ہے جب کسی کی بیٹی میرے گھر پہ دلہن بن کر آئے، جب کسی کے بہن میرے گھر کی جب زینت بن کر کے آئے، تو ہم سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہر معاملات میں ہمارے ساتھ بہتر اور حسن ظن کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن گھر والا کوئی انسان یہ نہیں سوچتا، ارے یار جس کے ساتھ میں جو ان تمام باتوں کو اپنے دلوں میں کئی زمانے سے پال کر کے میں
دے رکھا ہے، ہو تو یہ سکتا ہے ہمارے مد مقابل کا انسان بھی تو یہی چاہتا ہے۔ تم کیوں نہیں آغاز کرتے ہو اپنی زندگی کے محبتوں سے؟ تم کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے ہو اپنی زندگی کے الفتوں سے؟ لیکن نہیں، ہر ایک انسان کو عجلت لگ چکی ہے، انسان دوسرے میں عیب دیکھنا چاہتا ہے، اپنا عیب کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ کسی صوفیہ نے کیا ہے بڑی بہتر کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ دوسرے کی طرف انگلی سے پہلے اٹھانے سے پہلے اپنے اس انگلی پر بھی غور کر لیا ہوتا کہ جس انگلی کو تم دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ انگلی تیرے طرف بھی تو اٹھی ہوئی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ انگلی تیرے طرف اٹھی ہوئی ہے۔ حضرت علی کو تم نے وصیت نہیں دیکھی جو حضرت علی نے بیان کیا، بتایا کہ وہی جو کہ انسان دوسرے میں عیب جوئی کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اس انسان کی مثال تو پھر اسی مکھی کی طرح ہے جو وہ مکھی انسان کے جسم کے تمام بہتر جگہ کو چھوڑ کر کے وہیں پہ بیٹھا کرتی ہے جہاں پہ زخم ہوتا ہے، جہاں پہ ناپاکی چیز ہوا کرتی ہے۔ کیا ہے تو پھر وہی اسی مکھی کے طرف سے انسان کا مثال بھی ہے جو ہم دوسرے کے دامنوں میں برائی کو تلاش کرتے ہیں، اچھائی کسی کو نظر نہیں آتی اور صرف برائیوں کے بنیاد پر تانے دیا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن نہیں مسلمانوں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلیم دیا کہ جب تمہارے بیوی کے درمیان کچھ اچھی بات جو کیا ہے کہ جو تم کو بات اچھی نہ لگے، کچھ بات تو تیری بیوی میں ایسی بھی تو ہوگی نا جو کچھ نہ کچھ تو اچھی ہوگی، برائیوں کو ترک کر کے اسی اچھائیوں کے بنیاد پر تم اس کے ساتھ بہتر طریقے سے معاملات اور حسن سلوک کے ساتھ تم پیش آنے کی کوششیں کرو۔ لیکن آج کس کے پاس وقت ہے جو انسان بیٹھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم تعلیم کو پڑھتا؟ کس کے پاس وقت ہے آج جو انسان مذہب اسلام کی تعلیمات کو اٹھا کر کے پڑھتا؟ نہیں، کسی کو نہیں، آج وقت نہیں ہے۔ وقت ہے انسان کے پاس تو دوسرے کی برائی کرنے کے لیے، وقت ہے دوسرے کے پاس تو صرف ایک دوسرے کے چغلخوری کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ وقت ہے تو واٹس ایپ پہ وقت گزارنے کے لیے، ٹویٹر، فیس بک اور گوگل پہ وقت گزارنے کے لیے، ایک چوراہے پہ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی شکایت، غیبت اور نمیمت بیان کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج یاد رکھنا، آج جو ایک لڑکا بھی نکاح کیا جس لڑکی سے نا، جو کہ اس کے ساتھ بھی حکم وارد ہوا، ایک صحابی رسول پہنچے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ ایک شوہر کا بیوی پہ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ذرا دل و دماغ کو قریب کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اعظم نے تعلیم دیا کہ جو تم کھاؤ اپنے بیوی کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو اپنے بیوی کو بھی اسی طریقے سے اور اسی قیمت کے کپڑا کا انتخاب کرو۔ یہ کس نے تعلیم دیا؟ کوئی اور تعلیم نہیں دیا، بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات ہے۔ اس پہ کون عمل کرے گا؟ یہ تمام تعلیمات کس کے لیے ہے؟ کسی اور کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں تیرے لیے ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی آج کے وقت میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں اس وقت بھی، آج بھی اور بروز وقت تک کے لیے ہر ایک انسان کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آج زمانے میں دوسرے کو آئیڈیل بنایا جس نے زمانے میں ذلیل و خوار ہوا، کیوں نہیں محمد رسول اللہ کے آئیڈیل بناتے ہو؟ آج ایک بیوی زندگی میں آئی تو پریشان ہو گئے، آج ایک بیوی زندگی میں آئی ہے تو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے، طرح طرح کی معاملات ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ آج صرف اس بنیاد پر رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے نا، لڑکے کہتے ہیں کہ جناب جس سے میں تو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہوں، میرا ذہن بھی بڑی تیز ہے، نوکری بھی بڑی اچھی ہے، پیسہ بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، گھر بھی بڑی بہتر ہے، لیکن معاملات کیا ہے؟ جو میری لڑکی دلہن بن کر کے آئی ہے اس کا دماغ بہتر نہیں ہے، وہ بڑی ہی کیا ہے، وہ تیز تراز نہیں ہے، وہ کوئی کام جلدی بازی میں نہیں کرتی، کوئی بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتی ہے۔ اس بنیاد پر انسان نکاح کو توڑ دیے کرتے ہیں، لیکن نہیں مسلمانوں، یہ عورت کا ہی یہی حسن ہے کہ وہ عورت گھر کے درمیان رہے اور بھولا پن بن کر کے رہنا، یہی ایک عورت کا حسن ہوا
کرتا ہے اور اسی کو قرآن مقدس نے بھی بیان کیا ہے۔ آج اس دنیا کے درمیان ایک طرح کے انسان نہیں ہے، بہت سارے کوالٹی کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا دماغ بڑی ہائی ہے، ایک لو ہے، اور اس سے بھی کوئی انسان ہے جس کا میڈیم ہے، اور سب سے زیادہ اس سے بھی لو کوالٹی کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہر انسان ایک طرح کا نہیں ہوتا، لیکن تم شوہر تھے نا، تمہارا معاملہ تھا کہ تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کوششیں کرتے، اس لیے کہ تیری بیوی کا حسن اسی میں ہے کہ وہ گھر کے درمیان رہے، گھر کے تمام معاملات میں بہتر ہو۔ اور تم جو شوہر ہو، یاد رکھنا چند باتوں پر تم شکایتیں کرتے ہو، چوراہے پر شکایتیں کرتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، اس سے تم اور اس کی تم برائیوں کو بیان کرتے ہو۔ رب کریم نے تجھ کو حاکم بنایا ہے، کل رب کریم کسی اور سے سوال نہیں کرے گا۔ اے نوجوان، تم نے نکاح کیا ہے، اللہ تجھ سے سوال کرے گا۔ کیا بخاری کی حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کہ ہر ایک انسان نگہبان ہے، کل کسی اور سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو انسان جس کے ماتحت میں ہے، اس انسان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ شوہر ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی کے بارے میں اس انسان شوہر سے سوال کیا جائے گا۔ اگر تم نے بہتر طریقے سے حسن زن کے ساتھ تم اپنے بیوی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہو تو یاد رکھنا اللہ کل کسی اور کو نہیں پکڑے گا، بلکہ اے قوم مسلم، تم نے کسی کے بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر کے بیوی بنایا ہے، اس کو تم نے اپنے شریک حیات کو بنایا ہے، تم نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اس وجہ سے سوال کسی اور سے نہیں ہوگا، بلکہ اے نوجوان تجھ سے سوال ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، کل جب رب کے حضور میں ہماری حاضری ہوگی، وہ رب کریم ہم سے جب سوال کرے گا تو ہم اس رب کریم کے حضور میں کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے آج اپنی زندگی کا بہتر بناؤ اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی کوششیں کرو۔ ایک روایتوں میں ذکر آیا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مثال یوں دیا کہ میں اس دنیا میں میری زندگی ایک مسافروں کی طرح ہے، جو میری زندگی ایک مسافروں کی طرح ہے۔ سفر کرتے کرتے چند لمحات کے لیے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ویسے بیان کیا میری بھی زندگی اس دنیا کے درمیان اسی مسافر کی طرح ہے، میں چند لمحات اس دنیا میں زندگی کو گزارا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، اس وجہ سے نہیں کہ دنیا کی دولتیں مجھ کو مل جائے، اس وجہ سے نہیں کہ شہرتیں مجھ کو مل جائے، نہیں، بلکہ نبی پاک نے زندگی کو گزارا، طریقہ شادی بیاہ کر کے زمانے کے لوگوں کو یہ تعلیم دینا تھا تاکہ مسلمانوں کو ایک ضابطۂ حیات مل جائے کہ ماں کے ساتھ انسان کیسے سلوک کرے گا، ماں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی کو گزارے گا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے زندگی کو گزارے گا۔ آج ہم کہتے ہیں فلانا انسان بہتر ہے، بڑا ہی عزیز ہے، لیکن یاد رکھو صرف کہہ دینے سے عزیز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارگاہ بھی صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کی عورت کا ذکر چھیڑا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت بڑی ہی پیاری ہے، رات کو اللہ کی عبادتوں میں گزارتی ہے، کثرت سے نمازیں پڑھا کرتی ہے، روزہ بھی رکھا کرتی ہے، بہت ساری نیکیاں بھی کرتی ہے، یا رسول اللہ وہ عورت بڑی ہی اچھی ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ صرف کسی انسان کی عبادتوں کی بنیاد پر اس کو بہتر نہیں کہا جا سکتا، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کے ہمسایوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک ہے؟ صحابی رسول بول پڑے یا رسول اللہ ہمسایوں کے ساتھ اس کا بہتر سلوک نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ جہنمی ہے۔ آج جو اسی طریقے سے روایت اور بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت عمر کے پاس ایک انسان آیا، آنے کے بعد کہا امیر المومنین فلانا انسان جو بڑی اچھا ہے، نمازیں بھی پڑھا کرتا ہے، روزے بھی رکھا کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے۔ اللہ حضرت امیر المومنین نے کہا اپنی زبان کو تم بند کر لو، تم کیسے کسی کے بارے میں اس کی اچھائی کو بیان کر سکتے ہو؟ ذرا بتانا تو صحیح، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا تم نے اس کے ساتھ لین دین کا معاملات کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، تو کہا تم اپنی رائے بھی پھر تم اپنی پاس ہی رکھا کرو۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر ہوا جو کہ عبادت معمولی اعتبار سے کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ذکر ہوا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ ہمسایوں کے ساتھ بڑی اچھا سلوک کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ جنتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کوئی شوہر یہ کہے میں بڑا ہی اچھا ہوں، صرف زبان سے کہہ دینے سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے معاملات ایسے بدتر ہے اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ زندگی ہے، زندگی یہ میاں بیوی کے محبتوں کے بنیاد پر زندگی کے سہارا ہے۔ اگر میاں بیوی میں انبن ہو جائے تو یاد
یاد رکھنا تمہاری زندگی بھی برباد ہوگی، اس لڑکی کی زندگی بھی برباد ہوگی، لڑکی والوں کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، لڑکے کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ اور صرف یہی تک معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تو زندگی کا لمبا سفر بھی ہے یار، بلکہ اس کے بعد تو اولاد بھی تو ہونی ہے نا۔ اگر میاں بیوی کی زندگی بہتر نہ ہو تو اولاد کی پرورش بہتر طریقے سے کون کرے گا؟ کسی کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جبکہ میاں بہتر نہ ہو اور بیوی بہتر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 بیویاں ہیں اور 2 خادمہ ہیں، لیکن پیغمبر اعظم کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھو، جتنی ساری بیویاں ہیں کسی نے کبھی بھی مصطفیٰ کی کوئی برائی کو بیان ہی نہ کیا۔ جب زبان کو کھولی ہے تو کہا مصطفیٰ سے بہتر اس دنیا کے درمیان کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، مصطفیٰ سے بہتر بیویوں کے ساتھ پیش آنے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں تم نے نکاح جو کیا ہے، یہ پیسہ سامیانہ، یہ تمام چیزیں کھانا پینا براتی، یہ سب حسنت کارگر ہوں گے جب تیری گھر میں بھی، جبکہ تیرے گھر میں بہو آئے تو اس بہو کے لیے ایک اچھی ماں مل جائے۔ جب کسی کے بیٹی بہو بن کر کے گھر میں آئے تو اس کو محبت کرنے والا بہتر ایک باپ کی شکل میں سسر مل جائے، گھر والے سب بھائی بہن کی شکل میں مل جائے، ہر ایک انسان اس سے بے پناہ محبتیں کرنے لگے تو سمجھو تم محنت جتنا ہم نے کیا ہے، جتنا پیسہ ہم نے کیا ہے، خرچ کیا ہے، یہ سب کے سب وصول ہو گیا۔ ہماری بیٹی کی زندگی بھی آباد ہو گئی اور دونوں گھروں والوں کی زندگی بھی خوشحال ہو گئی۔ مسلمانوں آج اپنی اولادوں کو تعلیم دیجیے، آپ اپنی بیٹی کو بھی تعلیم دیجیے، ورنہ پھر اسی سماج کے درمیان دیکھا جاتا ہے نا چند دن کا زمانہ نہیں گزرتا یارو، ارے وہ انسان لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑی شکشت ہے، ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا بیٹا کلیکٹر ہے، میرا بیٹا DM اور SP ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا DM بننے سے بھی کیا فائدہ ہے؟ ایسے کیا ہے کہ انجینئر ڈاکٹر بننے سے اور ماسٹر بننے سے بھی کیا فائدہ یار؟ تیری شہرتوں کا ڈنکا بجتا رہا بلکہ تیری عزت پامال ہو گئی۔ جو کہ تو جب کہ شکشت تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کی کوششیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان چند باتوں کو ملے خیر کی توفیق اور عطا فرمائے۔